قیصر کم سنی سے ہی اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر میں کام کرتی تھی۔ وہ ایک غریب محنت کش ماں کی بیٹی تھی، 14 برس کی نادان بچی جو زمانے کی اونچ نیچ سے ناواقف تھی، دنیا کو اپنے سادہ اور معصوم جذبوں کے آئینے میں دیکھتی تھی۔ تبھی یہ دنیا اسے بڑی بھلی لگتی تھی۔ پہلے یہ کھاتے پیتے لوگ تھے۔ کیسرا کے باپ کی ذاتی دکان تھی، وہ فروٹ فروش تھا۔ تبھی خالہ ذکیہ نے اچھا وقت دیکھا تھا۔ ایک روز فروٹ کے ایک آڑے سے اللہ داد کا جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا لین دین پر ہوا تھا۔ کچھ دن بعد ان کی دشمنی اس حد تک بڑھی کہ آڑتی کے آدمیوں نے بازار میں آ کر دکان پر بیٹھے اللہ دادا کو سر میں گولی مار دی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اللہ دادا کے قتل کے بعد ذکیہ خالہ کے گھر بدحالی کا اندھیرا چھا گیا۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ گھر میں اناج کا ایک دانہ تک نہ بچا۔ لیکن بچی کیسرا نے ابھی بھی زندگی کی تلخی کو محسوس نہ کیا، حالانکہ غربت کے سائے جاڑے کے بادلوں کی طرح ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ ابھی کیسرا ایک بچی تھی، اس کی آرزوؤں کی دنیا میں ہلچل نہ مچی تھی۔ اسے خود کو سنبھال کر چلنے کا شعور نہیں آیا تھا۔ روکھی سوکھی جو مل جاتی کھا لیتی، اوڑھنی سنبھالنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ماں گھر گھر کام کرتی اور کیسرا آنگن میں ادھر ادھر پھرتی، کبھی کھڑکی سے جھانکتی، کبھی چھت پر چڑھ جاتی۔ تنہائی کاٹنے لگتی تھی، کہیں جی نہ لگتا۔ تب دل گھر سے باہر جانے کو مچلتا، ماں اسے ساتھ لے جانے سے کتراتی اور کیسرا چاہتی کہ کسی طرح ماں کے ساتھ لگی رہے۔ اسے دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بڑی دلچسپی تھی، جہاں مزے مزے کی باتیں سننے کو ملتی، اور کبھی تو ایسی بھول بھلیاں جیسی باتیں کہ اس کے کان سنسنانے لگتے اور وہ چہرہ اوڑھنی سے ڈھانپ لیتی۔ تبھی ماں اسے گھور کر کہتی، ایک تو میرے پیچھے لگی چلی آتی ہے، اوپر سے بڑوں سے گھس کر باتیں سنتی ہے۔ کیا یہ باتیں لڑکیوں کے سننے کے ہیں؟ خالہ ذکیہ کی 3 بیٹیاں تھیں، جن کی خاطر وہ ہمارے گھر کے علاوہ 2 اور گھروں میں بھی کام کرتی تھی۔ اسے بیٹیاں بیاہنے کی فکر تھی، جو جوان ہو چلی تھیں، لیکن ابھی تک ان کے رشتے کہیں طے نہ ہوئے تھے۔ ایک دن ماں نے کیسرا کو سمجھایا، جب تیری بہنوں کا رشتہ دیکھنے کے لیے عورتیں آئیں تو ان کے سامنے مت آنا۔ آج کل کی عورتیں بڑی لڑکیوں کو چھوڑ کر چھوٹیوں پر نظر نکال لیتی ہیں، لہٰذا تم ان سے چھپ جانا۔ ایک روز خالہ ذکیہ کچھ عورتوں کے ساتھ آئی۔ ماں کام پر گئی ہوئی تھی۔ کیسرا ہی نے دروازہ کھولا۔ اس وقت وہ نہا کر نکلی تھی اور بال سنوار کر ان میں کلپ لگا رہی تھی۔ خالے نے جب اس کا اجلا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا تو بولی، ارے کیسرا، تو بڑی ہو گئی ہے، کیا رنگ روپ نکالا ہے۔ اچھا جا، ماں کو بلا لا، کہنا خاص مہمان آئے ہیں، ضروری کام ہے۔ کیسرا نادان ضرور تھی مگر ایسی باتیں فوراً سمجھتی تھی۔ سمجھ گئی کہ یہ عورتیں اس کی بہنوں کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ کھل اٹھی، بولی، خالہ آپ بیٹھیں، میں ابھی ماں کو لے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتی ہوئی فہیم صاحب کے گھر گئی، بیل دی۔ سیٹھ فہیم کا بیٹا باہر آیا، وضاحت پائی کہ میری ماں اندر ہے؟ ہاں ہے تو، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ آ جاؤ۔ وہ سامنے سے ہٹ گیا۔ کیسرا سیدھی غسل خانے کی طرف گئی، جہاں اس کی ماں اکثر کپڑے دھوتی تھی، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ پلٹی تو سامنے وجاہت کو کھڑا پایا، بولی، ماں تو یہاں نہیں ہے، شاید اندر ہوگی۔ وجاہت نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کیسرا سمجھی کہ ماں جھاڑو پونچھ میں لگی ہوگی، مگر وہاں بھی نہ تھی۔ تب اس نے پورے گھر کے کمرے دیکھ ڈالے، مگر ماں نہیں تھی، نہ کوئی ذی روح، سارا گھر سنسان پڑا تھا۔ وہ حیران و پریشان وجاہت کی طرف بڑھی، جو برآمدے میں کرسی پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ وہ باہر جانے لگی تو وجاہت اس کے راستے میں آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ایک کام تو کرتی جاؤ۔ کیا کام ہے؟ مجھے باہر جانے دو، کیسرا نے گھبرا کر کہا۔ تم تو خواہ مخواہ ہی ڈر رہی ہو، میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا۔ وہ کیسرا کو پرمانی نظروں سے گھورنے لگا۔ ہٹ جاؤ صاحب جی، گھر میں مہمان آئے ہیں، دیر ہو رہی ہے، اماں کو اگلے گھر سے بلانا ہے۔ ایک شرط پر جانے دوں گا، میرے سر میں درد ہے، ذرا سا دبا دو۔ کیسرا سمجھ گئی کہ یہ شرط اتنی سادہ نہیں ہے، پھر بھی چھٹکارے کی خاطر بولی، اچھا کرسی پر بیٹھ جاؤ، میں دبا دیتی ہوں، مگر مجھے جلدی جانا ہے، خالہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کیسرا اس کے ساتھ بیٹھ کر دبا رہی تھی اور وہ مزے سے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ بس اب میں جاؤں؟ دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، اچھا گیٹ کھول دیتی ہوں۔ کیوں؟ کیا مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں، یہ کہہ کر وہ گیٹ کی طرف بڑھی اور لاک کا بٹن دبا دیا۔ خبردار، گیٹ مت کھولنا۔ چلو اب ادھر آ جاؤ، شاباش، تھوڑا سا اور دبا دو۔ ناچار وہ پھر سے اس کی کنپٹیاں دبانے لگے۔ اب وہ رو بھی رہی تھی۔
لیکن وجاہت پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ الٹا اس کے رونے کا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچھا آنسو بہانا چھوڑ دے، آنسو تو بس آج کے دن ہے، کل دیکھ لینا تجھے کل نہ پڑے آئے بغیر خود بخود دوڑی چلے آئے گی۔ اس کی باتوں سے کیسرا کا دل اور زیادہ جل اٹھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے بددعائیں دینے لگی۔ اتنے میں گیٹ کھلا اور دفتن اس کے والد سیٹھ فہیم برآمد ہوئے۔ وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور اچانک اس وقت واپس آ گئے تھے۔ گیٹ کی دوسری چابی ان کے پاس تھی۔ انہوں نے جو منظر دیکھا ان کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئی۔ ان کا بیٹا ایک ملازمہ کی بیٹی کو پکڑے ہوئے تھا اور وہ رو رہی تھی۔ باپ کو سامنے دیکھ کر وجاہت پر جیسے آسمان گر پڑا۔ سیٹھ فہیم کو دیکھ کر کیسرا کی جان میں جان آئی۔ وہ ان کے پاس جا کر لپٹ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ بابا جان، اس لمحے اسے اپنے مرحوم باپ کا خیال آیا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو شاید وہ اور اس کی ماں یوں دربدر نہ ہوتی۔ سیٹھ صاحب بھی سٹپٹا گئے۔ بچی کو اپنے آپ سے الگ کیا اور رونے کا سبب پوچھا۔ وہ کیا بتاتی، اس کا بگڑا ہوا حلیہ ہی سب کچھ کہہ رہا تھا۔ تم بتاؤ وجاہت، کیا ہوا ہے اسے؟ کیا تم نے کچھ کہا ہے؟ وہ کیا جواب دیتا، اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ سیٹھ صاحب نے کیسرا کے گال پر سرخ نشان دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کیا تم نے اسے تکلیف پہنچائی ہے وجاہت؟ باپ نے گرج کر سوال کیا۔ وجاہت تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ کیسرا نے روتے روتے سارا احوال سیٹھ صاحب کو سنا دیا۔ وہ بے حد غصے میں آ گئے اور اسی وقت ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے فوراً اپنی بیوی کو فون کیا کہ فوراً گھر پہنچے۔ وہ اس وقت اپنے بھتیجے کی شادی میں گئی ہوئی تھی۔ پریشانی میں انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ کار تیز چلاؤ، خدا جانے کیا آفت آن پڑی ہے جو مجھے شادی کے گھر سے بلایا گیا ہے۔ جب بیگم فہیم آئی تو سیٹھ صاحب نے ڈرائیور کو بھیج کر کیسرا کی ماں کو بھی بلا لایا اور دونوں خواتین کے سامنے فیصلہ سنایا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بنائیں گے۔ تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اگر ہے تو ابھی بتا دو، ہم آج شام کو ہی تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں۔ فہیم صاحب کی بیوی اور کیسرا کی ماں دونوں دنگ رہ گئے۔ ارے بھائی، حیران کیوں ہو رہی ہو آپ لوگ؟ جب میں نے گھر میں قدم رکھا جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر سمجھ گیا کہ ہمارا بیٹا کیسرا کو بہت پسند کرتا ہے۔ اب ہم وجاہت کی پسند کا احترام کرتے ہوئے اس کا نکاح کیسرا سے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو اس پر اعتراض نہیں تو ہمیں ہماری بیٹی کی دلی خواہش پورے کرنے دیجیے۔ سب سے زیادہ اعتراض تو خود وجاہت کو تھا، جو ایف ایس سی کے بعد انجینئرنگ میں داخلہ لینے کی تیاری کر رہا تھا۔ ارے میاں، پڑھائی بعد میں ہوتی رہے گی، اور ہم کب رخصتی کر رہے ہیں؟ رخصتی تو 2 سال بعد ہوگی، نکاح ابھی ہوگا۔ سیٹھ صاحب کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرأت نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی بیوی اور بیٹے کو بھی نہیں۔ وہ پیسے والے تھے، ان کا رعب و دبدبہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ کیسرا کی ماں خاموش رہی۔ صرف اتنا کہا کہ سیٹھ جی، فیصلہ تو آپ نے کیا ہے تو اس کا نباہ بھی آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ یہ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ تم فکر نہ کرو ذکیہ بہن، آج سے میں اس بچی کا سرپرست ہوں۔ کیسرا کا بال بھی بیگانہ نہیں ہوگا، بس تم ہاں کہہ دو، اور کیسرا سے بھی ہاں سننا چاہتا ہوں۔ کسی کی مجال تھی کہ ہاں نہ کہے۔ ذکیہ خالہ کی تو لاٹری نکل آئی تھی اور کیسرا کے خواب ایک اونچے گھرانے سے وابستہ ہو گئے۔ البتہ وہ اور اس کی والدہ مہر بلب تھے۔ اسی عالم میں بازار سے نکاح کے لیے لڑکی کا جوڑا اور لڑکے کے لیے شیروانی و گلہ خرید لیا گیا۔ رات 8 بجے مولوی صاحب نکاح پڑھانے تشریف لے آئے۔ کیسرا کو سیٹھ صاحب کے گھر ہی نکاح کا جوڑا پہنا دیا گیا۔ ہلکا پھلکا میک اپ کر دیا گیا اور سیٹھ فہیم نے زیورات کا ایک سیٹ بھی دے دیا کہ بچی کو پہنا دو۔ تمام کام اللہ کی مرضی سے جھٹ پٹ ہو گئے۔ بعد نکاح 2-4 قریبی لوگوں کی موجودگی میں کھانا ٹیبل پر سجا دیا گیا۔ مٹھائی کا ایک ایک ڈبہ مہمانوں کے نظر کیا گیا۔ وہ کھانا تناول فرما کر چلے گئے تو سیٹھ صاحب کیسرا اور اس کی والدہ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ ذکیہ سے کہا، بہن، اب آپ کی لڑکی ہماری امانت ہے، اسے میں گھر سے باہر گھومتا پھرتا نہ دیکھوں، اور آپ بھی اب گھروں میں کام کرنے نہ جائیں گے جب تک آپ کی بڑی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو جائیں اور یہ اپنے گھروں کے نہ ہو جائیں۔ آپ کا خرچہ ہماری ذمہ ہے۔ بعد میں آپ بھی ہمارے گھر آ جائیں گی کیونکہ اب آپ کا رہن سہن ہماری عزت سے وابستہ ہے۔ بزرگ بچوں کی غلطیوں کی سزا کئی طرح سے دیتے ہیں، لیکن سیٹھ فہیم نے جو سزا تجویز کی وہ انوکھی سزا ان کے بیٹے کے لیے ایک سبق بنی، تو ایک غریب کی بیٹی کی زندگی بھی سنور گئی۔